میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رب جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا اگر وہ اس پر صبر کریں، اللہ کی قضا پہ راضی رہیں تو پھر اللہ بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ناراضگی کا اظہار کریں کہ یہ مصیبت کیوں آئی تو پھر اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آزمائے گا، خیر کے ساتھ بھی اور پریشانی کے ساتھ بھی۔ انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ محنت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے نتیجہ میری مرضی کا آنا چاہیے، یہ اس کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ آپ رزلٹ کبھی اپنی مرضی کا نہ مانگیں، یہ دعویٰ ہی ٹھیک نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں میں بندہ بھی ٹھیک ہوں بھی دیانتدار، محنت بھی بڑی کرتا ہوں، توجہ بھی میری پوری ہے، پر پھر بھی معاملہ صحیح کیوں نہیں ہوتے؟ تو میں کہتا ہوں پہلی باتیں ساری ٹھیک تھی، آخری والی غلط ہے۔ اس لیے کہ محنت آپ کریں ساری، پر بندے نے رہنا تو بندہ ہی ہے نا۔ ساری محنت کر کے آپ کبھی اس نقطے کو سمجھ جائیں نا کہ 950 سال نبیوں نے تبلیغ کی، ہزار سال انبیاء نے تبلیغ کی، انبیاء نے، رب کے تربیت یافتہ لوگوں نے تبلیغ کی، 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا، 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا، لیکن میں آپ کو دیانتداری سے بتاتا ہوں کہ وہ کامیاب ہو کے گئے دنیا سے۔ انبیاء کامیاب ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ رب نے انہیں کہا تھا جا کے پیغام دینا ہے، یہ نہیں کہا تھا کہ بندوں کا بدلنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے بچے پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فٹافٹ نہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ نبیوں کے ذمہ تبلیغ کرنا ہے، یہ ان کا ذمہ نہیں کہ لوگ ضروری کلمہ پڑھیں۔ ہدایت تو رب کریم کے دستے قدرت میں۔ انبیاء خلوص سے، للہیت سے جد و جہد کرتے رہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مالک اتنی محنت کی ہے بندے ٹھیک نہیں ہوتے، یہ نہیں کہا انہوں نے، اس لیے کہ جو ان کی ڈیوٹی تھی انہوں نے ڈیوٹی صحیح کی۔ ہم نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے۔ پریشان اس وقت ہوتے ہیں جب نتیجہ اپنی مرضی کا مانگتے ہیں، نتیجہ نہ اپنی مرضی کا مانگے، رزلٹ نہ اپنی مرضی کا مانگے۔ اور جناب پیر صاحب میں فلانا وظیفہ بھی پڑھتا ہوں، فلانا وظیفہ بھی پڑھتا ہوں، فلانا وظیفہ بھی پڑھتا ہوں، دل نہیں صاف ہوتا، تو میں نے کہا یہ تو اللہ نہیں کر رہا ہے۔ آپ ڈیوٹی کریں، آپ کام کریں جو آپ کے ذمہ لگایا گیا، اس میں وہ قضا نہ کریں آپ، باقی اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے گا۔ دیکھیں ایک بادشاہ تھا، اس کی سلطنت میں نا وہ قوم بنانا چاہتا تھا۔ ہمارے بادشاہ، ہمارے حکمران قومیں نہیں بناتے، لوگوں کو اپنے حق میں قائل کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ہمارے ملک میں قومی سوچیں عام نہیں کی جاتی، ذاتی سوچیں عام کی جاتی ہیں، ملی باتیں نہیں کی جاتی، ذاتی باتیں کی جاتی ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ میری قوم بن جائے۔ اس کا ایک ہیرا سلطنت میں سے گم ہو گیا، تو اس نے اعلان کیا، اس نے کہا کہ جو بندہ ہیرا تلاش کر کے لائے گا اسے انعام دوں گا۔ ساری قوم نکل کھڑی ہوئی ہیرا تلاش کرنے پر، ادھر بھی لوگ گئے، ادھر بھی لوگ گئے، خشکیوں میں، دریاؤں میں، جہاں جہاں جس کی پہنچ تھی، جنگلوں میں، وادیوں میں، گھروں میں، بستیوں میں لوگوں نے ڈھونڈا۔ ساری قوم ایک ہیرا تلاش کر رہی ہے۔ بالآخر سب لوگ جمع ہو گئے ایک میدان میں۔ ایک بندہ اوپر چڑھا بادشاہ کے پاس، وہ اونچی جگہ پہ کھڑا تھا، اس نے کہا جناب یہ ہیرا مل گیا ہے۔ اب جب ایک کو ہیرا مل گیا تو باقیوں کے چہرے اتر گئے کہ یہ کامیاب ہوا، ہم ناکام ہوئے۔ بادشاہ چونکہ ان کی تربیت کے لیے یہ کام کر رہا تھا، اس نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ اس ہیرے کے بغیر میرا گزارا نہیں تھا؟ کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہیرا میری سلطنت سے نکل گیا تو مجھے زوال آ جائے گا؟ اس نے کہا یہ تو ایک ہیرا ہے۔ اٹھا کے پھینکا، دیوار کے ساتھ لگا، ہیرا ٹوٹ گیا۔ اس نے لوگوں سے کہا تمہارے چہرے اترے ہوئے ہیں، میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، ہیرا ایک ہی تھا، ایک ہی بندے کو ملنا تھا۔ میں نے انعام کا اعلان تو یہ کیا تھا نا کہ جو ہیرا ڈھونڈ کے لائے گا اسے انعام دوں گا، لیکن اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تم سب کو انعام دوں گا، اس لیے کہ ہیرا ایک تھا، ملنا ایک کو ہی تھا، سب کو مل سکتا نہیں، لیکن انعام اس لیے سب کو دوں گا کہ ہیرا ڈھونڈنے پر انعام نہیں دے رہا، میں کوشش کرنے پہ انعام دے رہا ہوں کہ تم نے کوشش تو کی، تم نکلے تو صحیح، جد و جہد تو کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہیرا مل بھی جائے، اور خدا کے بندے ہیرا ایک ہے، ہیرا ملنا کمال نہیں، محنت کرنا کمال ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف 2 نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہوگا۔ لیکن اب کوئی بندہ کہ میں نے پڑھنا ہی نہیں، بھرتی نہیں ہونا، فوج پہ جانا ہی نہیں، تو یہ بات اس کی غلط ہے۔
اس لیے کہ سیٹ ایک ہے، بیٹھنا ایک بندے نہیں ہے. تو نے محنت کی کہ نہیں کی، جدوجہد کی کہ نہیں؟ اصل کام یہ ہے کہ ہم نہ تیار نہیں ہوتے. اللہ فرماتے ہیں میں نے آزمانا ہے، میں نے آزمانا ہے. تم نے سفر جاری رکھنا ہے، لیکن یہ ضرور یاد رکھنا کہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، لوٹ کے تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے.